بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص افطاری کے وقت یہ آیت 7 بار پڑھے گا، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، افطاری صرف روزہ کھولنے کا نام نہیں ہے، افطاری ایک عبادت ہے۔ افطاری اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ افطاری صبر کے بعد شکر کا اظہار ہے۔ سارا دن بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے صرف اسی لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہی بندہ اللہ کے حکم سے روزہ کھولتا ہے۔ یہ اطاعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ میرے عزیزو، افطاری کے وقت کی پہلی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ سوچے، سارا دن کی تھکن، پیاس، کمزوری، اور جیسے ہی اذان مغرب ہوتی ہے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ خوشی صرف کھانے کی نہیں ہوتی، یہ خوشی اطاعت کی ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ یہ وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے۔ یہ وقت مانگنے کا وقت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سارا سال دعا مانگتے ہیں مگر رمضان میں افطاری کے وقت غافل رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، افطاری کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ سنت ہے، کیونکہ اس میں جلدی کرنا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس میں امت کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہو جاتی ہے مگر ہم تصویر بنانے میں لگے ہوتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، دعا نہیں ہوتی۔ افطاری کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں، افطاری کا مقصد شکر ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، افطاری سادگی سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے افطار فرماتے، اگر کھجور نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرماتے تھے۔ ہم نے افطاری کو مقابلہ بنا دیا ہے۔ 10 قسم کے پکوڑے، 5 قسم کے مشروبات اور طرح طرح کے کھانے۔ یاد رکھیے، افطاری جتنی سادہ ہوگی اتنی بابرکت ہوگی۔ پہلے دعا کریں، پھر بسم اللہ پڑھ کر کھجور یا پانی سے افطار کریں، پھر نماز مغرب ادا کریں۔ یہ ہے اصل ترتیب۔ افطاری کرانے کی فضیلت یہ بہت اہم ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کرائے، اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سوچے کتنا آسان راستہ ہے جنت کا۔ اگر آپ پورا روزہ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے تو کسی روزے دار کو افطار کرا دیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو ایک کھجور ہی صحیح، ایک گلاس پانی ہی صحیح۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ اسراف، فضول خرچی، دکھاوا، سوشل میڈیا یا پر نمائش، نماز میں تاخیر۔ افطاری کا وقت اللہ سے جڑنے کا وقت ہے، نہ کہ دنیا میں مشغول ہونے کا وقت۔ یاد رکھیے، رمضان ہمیں بدلنے آیا ہے، ہم رمضان کو نہ بدل دیں۔ افطاری ہمیں سکھاتی ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، غریب کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جب ہم پہلا گھونٹ پانی کا پیتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جن کے پاس صاف پانی بھی نہیں۔ افطار صرف کھانا نہیں، یہ دل کو نرم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ افطاری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، وقت کا انتظار کرو، حکم الہی کی پابندی کرو۔ جس طرح ہم سورج غروب ہونے تک انتظار کرتے ہیں، اس طرح زندگی میں بھی اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرنا سیکھیں۔ میرے محترم سامعین، آج عہد کریں کہ افطاری سادگی سے کریں گے، افطاری کے وقت دعا کریں گے، افطار میں جلدی کریں گے، کسی نہ کسی روزے دار کو افطار کرائیں گے، فضول خرچی سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں افطاری کے وقت کی قدر کرنے والا بنائے، ہمیں قبولیت والی دعا نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، اس گھر میں اللہ کا نور برستا ہے جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ آئیے وظیفے کو سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے دل بدلیں اور ہمارے گھر بھی بدلیں۔ گھر صرف اینٹوں کا نام نہیں میرے عزیزو، گھر اینٹوں اور فرنیچر کا نام نہیں ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں سکون ہو، گھر وہ جگہ ہے جہاں رحمت ہو، گھر وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی یاد ہو۔ اگر گھر میں ہر وقت شور ہو، لڑائی ہو، غیبت ہو تو وہ مکان تو ہو سکتا ہے مگر سکون والا گھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں تسبیح کی آواز آتی ہے، جس گھر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہ گھر نور سے بھر جاتا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ،
ہر نقص سے پاک الحمدللہ، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایمان کا اعلان ہے، یہ بندگی کا اظہار ہے، یہ دل کی صفائی ہے۔ نور کیا ہے؟ نور صرف روشنی نہیں، نور کیا ہے؟ دل کا سکون، رزق میں برکت، اولاد میں اطاعت، میاں بیوی میں محبت، گھریلو جھگڑوں کا خاتمہ، یہ سب اللہ کا نور ہے۔ جب گھر میں ذکر ہوتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، جب گھر میں تسبیح ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ سوچیے، ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، مگر نور لانے کے لیے چاند منٹ بھی نہیں دیتے۔ جس گھر میں تسبیح ہوتی ہے وہاں کیا تبدیلی آتی ہے میرے بھائیوں! وہاں زبانیں نرم ہو جاتی ہیں، وہاں غصہ کم ہو جاتا ہے، وہاں بچوں کی تربیت بہتر ہو جاتی ہے، وہاں دلوں میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ذکر دل کو زندہ کرتا ہے، اور جب دل زندہ ہو جائے تو گھر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ کی ایک سادہ تسبیح، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے سے چند دنوں میں آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ گھر کا ماحول بدل جائے گا، برکت محسوس ہوگی، دل میں سکون آئے گا۔ اگر ماں ذکر کرنے والی ہو تو گھر میں برکت آتی ہے، اگر باپ نماز اور تسبیح کا پابند ہو تو اولاد میں سنجیدگی آتی ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ماں کو موبائل پر دیکھیں گے تو وہ بھی موبائل پکڑیں گے، اگر وہ ماں کو جائے نماز پر دیکھیں گے تو وہ بھی نماز کی طرف آئیں گے۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، اولاد نہیں سنتی، دل بے چین ہے، مگر ہم نے کبھی سوچا آخری بار ہمارے گھر میں اجتماعی ذکر کب ہوا تھا؟ آخری بار ہم نے بچوں کو بٹھا کر تسبیح کب کرائی تھی؟ نور خود نہیں آتا، نور کو بلانا پڑتا ہے، اور نور اللہ کے ذکر سے ہی آتا ہے۔ آج ہم عہد کریں، روزانہ کم از کم 10 منٹ پورا خاندان بیٹھ کر ذکر کرے گا۔ کوئی مشکل نہیں، کھانے کے بعد سب بیٹھ جائیں، تسبیح پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں۔ دیکھیے، یہی لمحے آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ میرے محترم سامعین، یاد رکھیے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، جس گھر میں تسبیح ہو، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے بھی روشن ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی روشنی کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم اپنے گھروں میں ایمان کی روشنی پیدا کریں۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ، ہمارے گھروں کو ذکر والا گھر بنا دے، ہمارے گھر سے جھگڑے ختم کر دے، ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے، ہمارے گھروں میں اپنا نور نازل فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان اور قرآن کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے، یہ مہینہ قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان گزار دے مگر قرآن سے تعلق مضبوط نہ کرے تو سمجھ لیں کہ اس نے رمضان کی اصل روح کو نہیں پایا۔ قرآن پڑھنا ویسے بھی عظیم عبادت ہے، مگر رمضان میں اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ سوچیے، اگر ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو ایک صفحے پر کتنی نیکیاں ہیں، ایک پارے پر کتنی نیکیاں ہیں، پورے قرآن پر کتنی نیکیاں ہیں، اور رمضان میں تو اجر اور بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ فرشتے بھی اس مہینے میں قرآن سننے آتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ رمضان میں ہمارا سب سے بڑا مشغلہ قرآن ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا کر لیا؟ دن سوتے ہوئے گزارتے ہیں، راتیں موبائل پر گزار دیتے ہیں، مگر قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ یاد رکھیے، رمضان کا اصل کام قرآن ہے۔ قرآن دل کو بدل دیتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ بدلنے کی کتاب ہے۔ جو شخص روز قرآن پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، نماز میں خشوع آتا ہے، زندگی میں سکون آتا ہے۔ قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر دل بے چین ہے، اگر ذہن پریشان ہے، اگر گھر میں سکون نہیں، تو قرآن سے جڑ جائیے۔ رمضان میں قرآن سے دوری سے نیک نقصان ہے۔ سوچیے، اگر کسی کے پاس خزانہ ہو اور وہ اسے کھولے ہی نہ تو کیا فائدہ؟ رمضان خزانے کا مہینہ ہے اور قرآن اس خزانے کی چابی۔ اگر ہم قرآن نہ پڑھیں تو ہم خود کو محروم کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا، یا اللہ، یہ بندہ راتوں کو مجھے پڑھتا تھا، یا اللہ، یہ بندہ رمضان میں مجھے زیادہ پڑھتا تھا، یا اللہ، اسے بخش دے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن قرآن ہمارا ساتھ دے؟
محترم سامعین، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق تلاوت کرے۔ اگر روز ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا، اگر آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی قیمتی ہے، اگر چند صفحات پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی قبول ہے۔ اصل چیز مقدار نہیں، اصل چیز اخلاص اور پابندی ہے۔ روزانہ کا معمول بنائیں، چاہے کم ہو مگر مستقل ہو۔ صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی ہے۔ قرآن صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں، زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو سوچیں اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کون سا حکم ہے جس پر مجھے عمل کرنا ہے، کون سی برائی ہے جس سے مجھے بچنا ہے۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے اور قرآن تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ گھروں میں سکون کا ماحول بنائیے، اپنے گھروں میں قرآن کی آواز بلند کریں۔ ماں تلاوت کرے، باپ تلاوت کرے، بچے سنیں، سب مل کر پڑھیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہو جاتا ہے، وہ گھر نور والا ہو جاتا ہے۔ آج ہم عہد کریں روزانہ قرآن پڑھیں گے، نماز کے بعد کم از کم چند آیات ضرور پڑھیں گے، سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں گے، ایک آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چھوٹا سا قدم ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان جلدی گزر جاتا ہے، دن گنتی کے ہوتے ہیں، پھر پتہ بھی نہیں چلتا اور عید آ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کیا؟ ہم نے اپنے دل کو قرآن سے روشن کیا؟ ہم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالا؟ آئیے دعا کریں، اے اللہ ہمیں رمضان میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قیامت کے دن قرآن کو ہمارا سفارش بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ کرنے سے پہلے گھر میں برکت اور خاص طور پر افطاری کے وقت کا وظیفہ ہے، کیونکہ ہم سب برکت چاہتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، رزق میں اضافہ ہو، بیماریاں دور ہوں، اولاد نیک ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ سے جڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، وظیفہ کوئی جادو نہیں، وظیفہ کوئی تعویذ نہیں، وظیفہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی صفات کو دہراتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اسے وظیفہ کہتے ہیں۔ اصل چیز الفاظ نہیں، اصل چیز یقین ہے، اصل چیز دل کا تعلق ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب گھر میں ذکر ہوتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں، غصہ کم ہوتا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، لیکن کیا ہم نے ذکر کو گھر میں داخل کیا؟ جس گھر میں صبح و شام اللہ کا نام لیا جائے، وہ گھر خالی نہیں رہتا، وہ رحمت سے بھر جاتا ہے۔ وظیفے سے گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ برکت کا مطلب صرف زیادہ پیسے نہیں ہے، برکت کا مطلب ہے تھوڑا ہو مگر کافی ہو، کم ہو مگر سکون والا ہو، رزق میں خیر ہو، اولاد میں عطات ہو۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے معاملات سنوارتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بڑا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ بڑا نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، افطاری کا وقت عام وقت نہیں ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ سارا دن بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے صرف اللہ کے لیے، اور جب وہ افطاری کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا رد نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پلیٹیں سجا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور اصل خزانہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک آسان اور مجرب عمل بتاتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، افطار صرف روزہ کھولنے کا نام نہیں، بلکہ یہ رحمتوں کا نزول، دعاؤں کی قبولیت اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا عظیم لمحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطار کر لیتے تھے اور تاخیر کو ناپسند فرماتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سنت میں برکت ہے اور تاخیر میں مشقت ہے۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ افطار کو رسم نہ بنائیں، بلکہ سنت کے مطابق وقت پر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ سارا دن اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا، اللہ رب العزت اس کی عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ وقت صرف کھانے کا نہیں، مانگنے کا ہے، اپنے لیے، والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر تازہ نہ ہوتی خشک کھجوروں سے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ صحابہ کرام بھی اس سادگی کو اپناتے تھے۔ آج ہمیں بھی افطار کو اسراف اور نمائش سے بچنا چاہیے۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولی کہتے ہیں، چھوٹی سی اور بہت پیاری قرآن کی یہ آیت جو شخص افطاری کے وقت صرف 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے، اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، افطاری کا وقت وہ وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے جس گھر میں ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ جو قرآن کی یہ سردار آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آپ نے وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ باوضو جب آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو افطاری سے کچھ دیر پہلے سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک آیت 7 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلالی اور اس کی عالی شان اور اس کی قدر و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور عفت والی آیت ہے۔ اس میں بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ آیت ہے۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی اور بڑی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اعلیٰ مرتبہ اور عظیم القدر ہے، لیکن اس میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآن میں سے یہ واحد آیت کریمہ جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت کے ساتھ تلاوت کیا، صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جنوں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے اور تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی بھرپور کوشش کرے اور اس آیت کے فیض و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے، ان کو ایک بار پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کے دوران مجھے سماعت کرتے ہوئے اس طرح پڑھ لینا ہے، اور آپ کو صرف 7 مرتبہ افطاری کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع الکرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اتنے ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ قرآن پاک کی بہت پیاری اور سردار آیت ہے۔ اس کی تلاوت سے شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اس کی تمام خواہشات، تمام حاجات، تمام تمنائیں پوری کر دی جاتی ہیں اور وہ بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، قرآن کی تلاوت روحانی، جسمانی اور دنیاوی فائدے فراہم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، بیماریوں سے نجات دلاتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، افطاری کا وقت اسلامی عبادات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روزے دار اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اس کی رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے اور روزے دار کو کھجور یا پانی سے افطار کرانا چاہیے۔ اسی طرح افطار
کرانے کی فضیلت بھی احادیث سے ثابت ہے اور ہمیں اس نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کرنے اور افطاری کے وقت کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ افطاری سے 5 یا 10 منٹ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اپنی ضروریات مانگیں، رزق مانگیں، اولاد کی اصلاح مانگیں، گھروں میں سکون مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، دل سے مانگیں۔ اگر گھر میں پریشانی زیادہ ہو، رزق میں تنگی ہو، لڑائیاں ہوں، تو استغفار کو معمول بنا لیں۔ تو روزانہ 100 یا 300 مرتبہ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور گناہی برکت کو روکتے ہیں۔ جب گناہ کم وزن ہوں گے تو رحمت بڑھے گی۔ محترم سامعین، یاد رکھیے، وظیفہ ایک دن کا آخری نہیں، یہ مستقل مزاجی کا کام ہے۔ ہم 2 دن پڑھتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اثر نہیں ہوا۔ اللہ کو ہماری مستقل مزاجی پسند ہے، چاہے کم پڑھیں مگر روز پڑھیں۔ آج ہم سب مل کر عہد کریں، افطاری کے وقت موبائل دور رکھیں گے، چند منٹ اللہ کے لیے مخصوص کریں گے، روزانہ ذکر کا معمول بنائیں گے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے۔ دیکھیے، چند ہفتوں میں آپ کو فرق محسوس کریں گے۔ گھر کا ماحول بدلے گا، دلوں میں سکون آئے گا، رزق میں آسانی ہوگی۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، ہمیں افطاری کے وقت کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔